سب سے پہلے ان صلاتی، سب سے پہلے نماز ہے، ونسکی بعد میں قربانی ہے۔ نماز کا پہلے حکم دیا گیا ہے اور قربانی کا بعد میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی پریشان مت ہو، آپ کے راستے میں یہ روڑے اٹکائیں گے، تکلیفات دیں گے، پریشان کریں گے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ دنیا جہان کا سب سے خوبصورت چشمہ، پوری کل کائنات کے پانی اور چشمے ایک طرف ہے، حوض کوثر ایک طرف ہے، وہ نبی آپ کو میں نے عطا کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کی امت کی ذمہ داری یہ ہے، اگر حوض کوثر پہ آپ نے پانی پلانا ہے، اپنے ہاتھوں سے پلانا ہے، آپ کی امت نے پینا ہے، تو وہ دو کام کر کے آئیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز اور اس کے بعد اپنی قربانی۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، سوال ہوتا ہے ہم سے، پوچھا جاتا ہے کہ بے نماز کی قربانی ہو جاتی ہے۔ بھلا یہ بھی کو پوچھنے والی بات ہے، یہ بھی کو سوال کرنے والی بات ہے کہ ہم نماز سے کوسوں دور، نسلیں اور گھروں کے گھر، فیملیوں کی فیملیاں بے نماز ہیں۔ ہاں، قربانی کے لیے ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن پہلے نمازی بنے۔ اللہ نے پہلے نماز کا حکم دیا ہے، قربانی کا بعد میں دیا گیا۔ یہ قربانی نماز کا درس دینے آتی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، اپنی خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلائیں، اپنی تمناؤں اور غلط آرزوؤں اور امنگوں اور ترجمانیوں کو گلے پر بھی چھری چلائیں، ان کے گلے کو بھی کاٹیں۔ قربانی کا جانور اللہ کے رستے میں گلا کٹوا کر، ذبح ہو کے، اپنا خون انگ انگ کٹوا کے اس بات کا درس دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، مجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہو، اپنے بھی انگ انگ، جسم کے ریشے ریشے اور جسم کے ایک ایک جوڑ کے اندر اللہ کی فرما برداری کو بھر لو اور اس کے مطابق اپنے جسموں کو ڈھال لو۔ قربانی کا جانور بے عیب چاہیے، کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑا عیب دار انسان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا لنگڑا لولا اور کان کٹا اور کانا اور کمزور انسان کوئی نہیں ہے۔ قربانی کا جانور بے عیب چاہیے۔ کیا ہم نے اپنے جسم پہ کبھی نظر دوڑائی ہے؟ مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہ جاتی ہیں، ہم کانوں پر، ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، ہمارے دل مچلتے ہی نہیں ہیں۔ ہر روز صدا دی جاتی ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، فلاح ہے، کامیابی ہے، نجات ہے، جنت کا رستہ ہے، آ جاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ، ہمارے چونچلے، ہمارے کھیکھن اور ہماری دنیا کے معاملات اور مصروفیات، مشغولیات وہ ختم نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور وقت بڑا پڑا ہے اور پوری زندگی پڑی ہے، نماز پڑھ لیں گے۔ میرا بھائی، وقت نہیں ہے، لمحہ نہیں ہے، ایک سانس کی مہلت نہیں ہے تیرے پاس۔ اس طرح نماز کی پابندی کریں، اپنی خواہشات کے گلے پر چھری چلائیں۔ قربانی کرتے ہیں سنت کے مطابق، نماز سے پہلے تو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہوتی نہیں ہے سنت کے مطابق، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق نہیں ہوتی، رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ کون سی قربانی؟ جو نماز سے پہلے کر دی جائے، حالانکہ نیت تو نیک ہے، نیت تو اچھی ہے کہ پہلے گوشت ہو جائے گا، جانور ذبح ہو جائے گا، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نیت بری نہیں ہے، نیت اچھی ہے، لیکن کر نہیں سکتے کیونکہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے کسی کا مال مت کھاؤ، منع کیا ہے۔ مال کھاتے ہوئے یہ ڈر نہیں لگتا کہ اللہ ناراض ہوگا؟ رشتے توڑتے ہوئے، بہنوں کا وراثت میں حق مارتے ہوئے، سود خوری کرتے ہوئے، فحاشی اور عریانی کی مجلسیں اور موبائل پہ غلط چیزیں دیکھتے ہوئے ڈر نہیں لگتا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ غلط کام کرتے ہوئے قربانی کا جانور پہلے نہیں کرتے، اللہ راضی نہیں ہوگا، رسول راضی نہیں ہوگا، سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے، زندگی ساری سنت کی مخالفت میں گزر جاتی ہے، اس وقت ڈر نہیں لگتا۔ غلط کاری کرتے ہوئے، زنا کاری کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا، اس وقت پاؤں نہیں کانپتے، اس وقت اللہ اور اس کا رسول یاد نہیں آتا۔ ہر حال کے اندر
جس حال میں بھی ہیں اللہ کو اپنے سامنے رکھے، کیونکہ کل ان صلاتی، اگر نبی کی نماز، نبی کی قربانی، نبی کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے تو میں اور آپ، تمہاری اور میری کیا بات ہے؟ ہم تو باغ کے اندر گرے ہوئے اس پھل سے بھی کہہ گزرے ہیں جس کو لوگ روند کے گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہ پتوں سے، درخت سے گر چکا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم بھی دم کٹے انسان ہیں، دم کٹے لوگ ہیں۔ اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرئ مسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، حلال نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حرام، ناجائز، نامناسب ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے۔ 3 دن سے، بولو ذرا، یاد ہو جائے گا، کرے ہو تو پاوے نہ کرے ہو، بولو 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہماری عمریں گزر گئی ہیں، ہمارا وقت سارا اسی میں بیت چکا ہے کہ ہم لڑے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، اور کن سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان بھائی سے، ہم سکے بھائی سے نہیں بولتے، سکے رشتہ دار سے ہمارا قطع تعلقی ہے۔ آج جائیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فَيَلْتَقِيَانِ وَيُورِزُ هَذَا وَيُورِزُ هَذَا، دونوں ملتے ہیں، ایک ادھر کو نکل جاتا ہے، ایک ادھر کو نکل جاتا ہے، ایک کا منہ اس طرف ہے، دوسرے کا بوتھا اس طرف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے سلام میں پہل کر کے، معذرت کر کے، غلطی نہیں بھی ہے معافی مانگ کے، معذرت کر کے تعلق بحال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی خیر لینی ہے، یہ دنیا کی خیر لینی ہے، یہ تیری اور میری مرضی ہے۔ قربانی سنت کے مطابق کیجئے، قبلہ رخ پہلو کی جانب لوٹائیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے، چھری کو پہلے تیز کر کے رکھیے، جانور کے سامنے چھری کو تیز مت کیجئے، اور اپنے جانوروں کو لٹا کے اللہ کے نام پہ ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، ان کو ذبح کر کے خود بھی کھائیں۔ جو مانگتے ہیں، قرآن کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ہے، قرآن کہتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھانا ہے اور جو مانگتا ہے اس کو بھی دینا ہے۔ جو سفید پوش نہیں مانگتا، شرم کے مارے گھر میں بیٹھا ہے، اس کا زیادہ حق ہے، اس کو بھی پہنچائیں، یہ افضل صدقہ ہے۔ اللہ آپ کی قربانیاں قبول کرے، ہماری عبادات کو سنت کے دائرے میں لا کے، سنت کے احاطے میں لا کے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں اور درجات کو بلند فرمائے، فوت شدگان کے درجات کو بلند فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیاں قصور معاف فرما، ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، تیرے نام پر تیرے لیے خوبصورت قیمتی ترین جانور خریدے ہیں، پیسے خرچ کیے ہیں، وقت لگایا ہے، منڈیوں میں گئے ہیں، ساری خجل خواری برداشت کی ہے، یا اللہ تیرے لیے یا اللہ قبول فرما، اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت سے نواز دے، شرف قبولیت سے نواز کے کل قیامت والے دن نامہ اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں اس جانور کو بھی بٹھا دینا۔ یا اللہ کریم اس قربانی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ کریم ہمیں نمازی بنا، ہماری نسلیں نسل در نسل بے نماز ہیں، ہماری نسلوں کو قربانی کرنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، گھروں میں، ہسپتالوں میں بچے بوڑھے جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما۔ یا اللہ کریم جو فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ کریم ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، ان کی سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ کریم حسنات کو قبول فرما، درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ کریم، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ کریم۔ ہم تو ادھر اپنے جانور قربان کر رہے ہیں، وہ سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہوئے اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، اپنے نوجوان قربان کر رہے ہیں، یا اللہ کریم ان کی قربانی کو قبول فرما یا اللہ کریم، ان کی قربانی کو قبول فرما، ان کے حالات پر رحم فرما، عالم اسلام کو غیرت کی گولی کھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم، غیرت اور ایمان عطا فرما، اتفاق و اتحاد پیدا فرما یا اللہ کریم۔ ہماری منتشر صفوں کو پھر سے اکٹھا کر دے، ہمارے منتشر لوگوں کو پھر سے اکٹھا کر دے یا اللہ کریم۔ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما، عالم اسلام کے حالات پر رحم فرما، فلسطینیوں کے حالات پر رحم فرما یا اللہ کریم۔ افراتفری کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اچھی اور نیک حالت میں موت نصیب فرما، اچھی اور نیک حالت میں موت نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر جاری فرما یا اللہ کریم۔ موت کے وقت اچھی حالت میں موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔